الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ کلمات بیان کروں گا جو یقیناً زبان پہ تو ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں، اور ان کلمات کے بعد بندہ رب تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور ان کے بعد پڑھی جانے والی نماز بھی قبول ہوگی۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سامعین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیار اور محبت سے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، یقیناً آپ کے کومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کے کومنٹ سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ پاک مجھے اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، یہ جو چینل ہے یہ صرف میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، بلکہ سب مسلمانوں کا چینل ہے، کیونکہ اس پہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یقیناً ہمارے نالج میں نہیں ہوتی اور ہمیں کسی نے بتائی بھی نہیں ہوتی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں جو ہیں تو چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کا نالج ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلا قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ پوری رات عبادت میں پڑھ پڑھ کے رو رو کے گزار دی، اور وہ قرآن پاک کا کون سا نسخہ ہے جو آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے؟ اسی قرآن پاک کے ایک لفظ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی چھینٹیں ہیں کہ جب آپ اس لفظ پہ تھے تو آپ کو خنجر سے شہید کیا گیا، تو وہ خون کی چھینٹیں اس لفظ پہ بھی پڑے۔ تو یہ انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ یقین کریں کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، اتنا مواد ہے، اسلامی مواد ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن یہ اسلامی مواد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک نے اگر زندگی نے وفا کی تو اللہ پاک کی توفیق سے جتنا ممکن ہو سکا آپ لوگوں تک شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور ساتھ آپ لوگوں سے میں گزارش بھی کروں گا کہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں پلیز آپ خود بھی ان کی اسٹڈی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی سنائیں۔ میری ویڈیو کو بے شک آپ شیئر نہ کریں، نو پرابلم، لیکن آپ یہ باتیں دوسروں کو ضرور پہنچائیں، اور انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ بہت کم لوگوں نے وہ آج تک سنی ہوگی۔ تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیر اور بھلائی کی کوئی بات سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بیان کردہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی کی درخواست پر ذکر کے 4 کلمات سکھائے جو اللہ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا
اس کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی یکتائی پر مشتمل ہے، اور ان کلمات کو بہت ہی زیادہ باعث خیر و برکت قرار دیا۔ چنانچہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد تم اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری مراد پوری کر دی۔ اور جب تم اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری مراد پوری کر دی۔ اور جب تم اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری مراد پوری کر دی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیان کردہ ذکر دعاؤں کی قبولیت کا اہم ترین سبب ہے۔ جب بھی اس ذکر کو پڑھنے کے بعد اپنی کوئی مراد بندہ رب کے سامنے رکھے گا تو وہ شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ اس معنی و مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے، جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہی ضروری حدیث ہے جی، آپ اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ رات میں جس شخص کی آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف کا حقیقی مالک وہی ہے، حقدار وہی ہے، وہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ برائی سے بچا جا سکتا ہے اور نہ نیکی کی جا سکتی ہے۔ اس ذکر کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو طالب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، زیادہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا کوئی ایسا جامع عمل سکھائیے جو میرے لیے کافی ہو جائے اور جو میں گھر بیٹھے کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ جب تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو گی تو اولاد اسماعیل کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب 100 مرتبہ الحمدللہ کہو گی تو سامان تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو گی تو 100 اونٹ ذبح کرنے کے اجر سے نوازی جاؤ گی، اور جب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو گی تو زمین و آسمان کے درمیان کی وسعتیں اس کی اجر و ثواب سے بھر جائیں گی۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 303۔
معزز سامعین کرام، کتنا بہت بڑا اجر ہے اور کلمات کتنے ہیں، بالکل مختصر سے۔ ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اپنی اپنی ڈھال سنبھال لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا دشمن کے حملوں سے بچانے والی ڈھال سنبھالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ نار جہنم سے بچانے والی ڈھال سنبھالو، اور وہ یہ ہے کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر یہ ذکر فضیلت کے اعتبار سے کس قدر وزندار ہے۔ آخر اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان اور کس قدر انہیں نوازنا چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر عظیم اجر و ثواب کی بشارتیں اس نے بندوں کو سنا رکھی ہیں۔ تاہم یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ سب فضیلتیں ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب ان الفاظ میں پوشیدہ معنی و مفہوم زبان کا اقرار بننے سے پہلے دل کے اندر پیدا ہو، ورنہ زبان سے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی و یکتائی کا اقرار ہوتا رہے گا، مگر دل کے اندر پاکیزگی اور یکتائی کا وہ احساس نہ ہو تو زبان سے نکلنے والے ان کلمات کا ذرا برابر وزن نہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے بیان کیا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔